سامنے ہم حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی یہاں موجود ہیں علامہ ارباب علی موسوی صاحب۔ ان کی موجودگی میں میں بنا وقت ضائع کیے ان کی طرف چلوں گی، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے ضربت کا، میں چاہوں گی کہ میں علامہ صاحب سے اس پہ گفتگو کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ سامعین گرامی قدر، آج کی روز جو ابھی چل رہا ہے، چونکہ صبح فجر کی نماز میں امام المتقین امیر المومنین کے سر پر ضربت کا دن ہے۔ صبح فجر کی نماز میں امام کے سر پر ضربت ماری گئی، اور کیا کہنے کہ یہ بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو کئی سال پہلے دے دی تھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ خطبہ شعبانیہ دے رہے ہیں، تو اس میں بتا رہے تھے کہ یہ ایسا رمضان مہینے کی فضیلتیں تھیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی دن 1000 دنوں سے افضل، جن کی راتیں 1000 راتوں سے افضل، جس کی ساعتیں 1000 ساعتوں سے افضل، اس میں سانس لینا تسبیح کے برابر ہے۔ تو اس طرح فضیلتیں چل رہی تھیں۔ اچانک جو ہے مولا علی علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑتی ہے اور آپ رونے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی، اس اتنے بہترین مہینے کے اندر ایک شقی ترین شخص میری امت کا آپ کے سر پہ ضربت مارے گا، اور آپ کا جو داڑھی ہے یہ خون سے خضاب ہو جائے گی۔ تو مولا علی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے میرے آقا و سردار، کیا اس وقت میں حق پر ہوں گا؟ تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے کہا ہاں علی، تم حق پر ہوگے۔ تو کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تلوار میرے اوپر آ جائے، یہ موت میرے اوپر آ جائے یا میں موت کے اوپر آ جاؤں، چونکہ مہم حق ہے۔ کیا بات۔ تو یہ پہلے ہی بشارت دی ہوئی تھی۔ تو مولا علی علیہ السلام اس دن جب صبح کی نماز کے لیے جاتے ہیں، چونکہ یہ والا جو رمضان گزرا جس میں مولا کی شہادت ہوتی ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ وہ وعدہ حق ہونے والا ہے، وہ وعدہ سچا ہونے والا ہے۔ تو جو شب گزری، مولا علی علیہ السلام جاتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر میں، اور وہاں پر جا کر افطار کرتے ہیں۔ تو بیٹی نے افطار میں باپ کو جو ہے 3 چیزیں سفرے میں رکھیں، ایک نمک، ایک اپنا دودھ اور ایک روٹی۔ تو یا علی نے کہا کہ بیٹا، آپ کو کیا علم نہیں ہے کہ علی کے سفرے پر ایک سے زیادہ چیز کوئی نہیں ہوتی، تو کوئی ایک چیز ہٹا لو۔ تو بیٹی کا دل تھا، نمک ہٹا لیا، دودھ رکھ لیا۔ تو مولا علیہ السلام نے کہا یہ دودھ لے جاؤ، یہ کل کسی کے لیے کام آئے گا، میں نمک سے افطار کرتا ہوں۔ تو مولا علیہ السلام نے یہ ساری رات عبادت میں گزاری۔ صبح کو جب جانے لگتے ہیں تو یہ وہ ایسا مرحلہ ہے کہ مولا نے اپنی بیٹوں کو بلایا اور ان کو نصیحتیں بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، مگر بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک احساس ہو رہا ہے کہ دل جو ہے جس طرح غم کا عالم ہے۔ تو مولا علیہ السلام کو بی بی زینب کہتی ہیں کہ بابا آج آپ نہ جائیں۔ تو کیوں؟ کہا کہ میرا دل گھبرائے جا رہا ہے۔ کیا بات۔ تو کہا نہیں بیٹا، یہ جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ توکل رکھو۔ جانے لگتے ہیں تو جو گھر میں مرغابیاں ہیں وہ مولا کو روکتی ہیں، اپنے دانتوں سے، اپنی چونچوں سے مولا کی ابا کو پکڑ لیتی ہیں۔ تو مولا پھر اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے اور اگر ان کو آپ پال نہ سکیں تو ان کو آزاد کر دیجیے گا۔ پھر جب جانے لگتے ہیں دروازے سے باہر، پھر مولا کی ابا دروازے کی کھڑکی میں پھنس جاتی ہے، پھر وہ اس کو چھڑاتے ہیں۔ مسجد میں گئے تو مولا کا قاتل مسجد میں الٹا سویا ہوا ہے، اور مولا نے اسے ٹھوکر مار کے اٹھایا اور کہا کہ اٹھ، جو ہے مسجد میں الٹا سونا، ویسے بھی الٹا سونا جو ہے شریعت محمدی میں نہیں ہے، شیطان الٹا سوتا ہے اور تم مسجد میں اس طرح سوئے ہوئے اٹھو۔ تو یہاں پر مجھے ایک شعر بھی یاد آتا ہے کہ موت نے بڑے بڑے بہادروں کو ٹھوکر مار کے گرایا، مگر علی وہ ہیں جس نے خود موت کو ٹھوکر مار کے کہا اٹھ علی آئے۔ کیا بات۔ تو ان کو اٹھایا، اور مولا علی علیہ السلام نے آذان خود دی، اور اہل کوفہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آواز میں اتنا درد محسوس ہوا کہ کیا ہو گیا ہے آج علی کو کہ اس انداز میں جو ہے آذان دے رہے ہیں۔ بالآخر آذان کے بعد امام نماز
پڑھتے ہیں نافلہ تو دوسرے سجدے میں جیسے جاتے ہیں تو یہ شقی تلوار نکال کے لاتا ہے اور وہ تلوار میں اتنا زہر بجھا دیا جاتا ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ پورے کوفے کو قتل کرنے کے لیے وہ ایک تلوار کافی ہے. وہ مولا علی علیہ السلام کے سر پہ مارتے ہیں اور مولا کی سر کے اس حصے میں لگتی ہے تلوار, پیشانی تک جو ہے مولا کا جو ہے ضرب کے باعث جو ہے سر جو ہے شکافتہ ہو جاتا ہے. مولا حسن آتے ہیں, مولا حسین آتے ہیں, آ کے بابا کے سر کو گود میں لیتے ہیں. مولا حسین روئے جا رہے ہیں, مولا حسن روئے جا رہے ہیں اور مولا انہیں تسلیاں دے رہے ہیں کہ نہیں رو بیٹا, نہیں رو, اللہ پر بھروسہ رکھو, یہ کرو وہ کرو, اس طرح کی باتیں. اور قاتل کے لیے بھی حکم دیتے ہیں کہ اگر میں بچ گیا ایسا حملے میں تو میں خود اس سے اپنا بدلہ لوں گا, اور اگر یہ میں مر جاؤں تو آپ نے اس کو بھی صرف ایک ضرب مارنی ہے, اگر بچ گیا تو اس کا نصیب اور قتل ہو گیا تو آپ نے قصاص لے لیا. بالآخر جب اسے لوگوں نے پکڑ لیا تو اس کی حالت غیر ہو رہی تھی, اس وقت ظاہر امیر المومنین کو قتل کرنے کے لیے آیا, اسے ضرب ماری ہے. تو مولا کہتے ہیں کہ وہ جو شربت مولا کو لے کے آئے کہ مولا کو پلائیں, مولا نے کہا نہیں اسے پلاؤ, اس کو زیادہ ضرورت ہے. کیا بات ہے, جو اپنے قاتل کو بھی پلائے شربت, ایسے شخص کو بنتا ہے ساقی کوثر ہونا. بے شک بے شک. تو سب کو سمجھا رہے تھے نہیں رو نہیں رو. مولا حسن حسین جو ہیں مولا علی کو بغل گیر کر کے لے آتے ہیں دروازے کی طرف. تو دروازے پہ جیسے ہی پہنچے تو اصحاب بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو مولا نے کہا نہیں مجھے نیچے اتارو, اور اصحاب سے کہا آپ چلے جائیں, چونکہ میری بیٹیوں کو جیسے ہی پتہ چلے گا کہ میرے یہ ہوا ہے, چونکہ پہلے ہی صدا کوفے کی فضاؤں میں یہ جبرائیل کی صدا گونج اٹھی تھی, قد قتل امیر المومنین, اے لوگو امیر المومنین قتل کیے گئے, اے لوگو امام المتقین قتل ہو گئے. تو لوگ دھرا دھر ہر طرف جو یہ صدا سنتا تھا وہ دوڑے آتے تھے. جب مولا اپنے دروازے پر پہنچتے ہیں تو صاحب کو واپس کر دیتے ہیں کہ چونکہ میری بیٹیوں کو پتہ چلے گا کہ میں یہاں آیا ہوں تو ان کے رونے کی آواز میرے اصحاب تک نہ جائے. میں کہتا ہوں کتنے باغیرت امام ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اپنے با وفا اصحاب تک بھی ان کی بیٹیوں کی صدا چلی جائے. مگر یہ کیسا مرحلہ ہوگا. میں کہوں گا کہ یا علی اس وقت پھر ضرور آئیے گا کربلا میں, کہ جب آپ کی یہی بیٹیاں ہوں گی, یہی رسول اللہ کی امت ہوگی, نہ آپ کی بیٹیوں کے سر پر چادر ہوگی, ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے. اس وقت آپ کی غیرت سے میں پوچھوں گا کہ یا علی آپ کس طرح برداشت کر رہے ہیں. تو یہ بہت غمزدہ ایک مرحلہ تاریخ میں گزرا کہ جن لوگوں نے مولا علی کو قتل کیا انہی لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد مولا حسن کو بھی قتل کیا, اور وہی افراد تھے کہ جنہوں نے کربلا میں مولا حسین کو بھی قتل کیا. یہ پوری ایک ہی لڑی ہے. اس پر انشاءاللہ کبھی ان ایام کے علاوہ کبھی کوئی ٹاپک رکھا جائے تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی کہ وہ کیا عوامل تھے کہ مولا علی علیہ السلام کو قتل کیا جا رہا ہے. کہ کچھ کہا جاتا ہے کہ جی خوارج نے قتل کیا, یہ سراسر جھوٹ ہے. خوارج نے قتل نہیں کیا, ان کے مہرے کوئی اور ہیں. یہ قتل کرنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں, ان کے پیچھے ان کی سازشوں کو بھی ہم جانتے ہیں, مگر ہم اس حکمت عملی کے تحت خاموش ہیں کہ خود امام زمانہ آئیں گے اور وہ اپنے دادا علی کا جو ہے خون کا بدلہ بھی لیں گے اور ان دشمنوں کو بھی بے نقاب کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت ہی غمزدہ شب ہے جو شب گزری. آج کا وہ دن, آج کے دن اہل بیت کے گھرانے میں کوہرام کا دن ہے, قیامت کا دن تھا, قیامت کا دن ہے. کل کا دن چونکہ 21 کو پھر مولا کی شہادت ہو جاتی ہے, تو انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا اور موقع ملا اور ہم یہاں آپ لوگوں کے سامنے آئے تو وہ مولا کے وصیتیں میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ جو مولا جاتے ہوئے, چونکہ کبھی بھی کوئی ایک مدبر, ایک عالم, مولا کو عالم نہیں کہہ سکتے کہ عالم اسے کہتے ہیں جس کے پاس پہلے علم نہ ہو بعد میں علم آئے تو اس کو کہیں گے کہ عالم ہو گیا. عادل نہیں کہہ سکتے کہ عادل اسے کہیں گے کہ جو پہلے عادل نہ تھا اس میں عدالت کی صفت آ گئی تو ہم کہیں عادل. یہ خود عدل ہیں, یہ خود علم ہے. ٹھیک, تو جو خود مدبر ہو, خود علم ہو, خود جو ہے عدل ہو, خود تقوی ہو, وہ جب انسان آخری لمحوں میں کوئی وصیت کر رہا ہوگا تو بہت اہم وصیت ہوگی. اس کے اندر بہت ساری ایسی نصیحت ہوگی جو قیامت تک لوگوں کے فائدے میں ہے. انشاءاللہ اس پر ضرور بات ہوگی انشاءاللہ اگر موقع ملے گا.
تو بس میں آپ لوگوں کے چینل سے خداحافظی بھی کروں گا انشاءاللہ. اور دوستان یہاں بیٹھے ہیں, مزید جو ہے مولا کی شہادت کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور اس